اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑ دے مجھے اور جس کو میں نے تنہا پیدا کیا. وجعلت له مالا ممدودا، اور میں نے اس کے لیے مال دیا پھیلا ہوا. وبنین شہودا، اور بیٹے جو حاضر باش رہنے والے. ومہدت له تمہیدا، اور میں نے اس کو بہت وسعتیں عطا کر دیں. ثم یطمع ان ازید، پھر وہ یہ امید رکھتا ہے کہ میں اس کو زیادہ دوں گا. کلا، ہرگز نہیں. انہ کان لآیاتنا عنیدا، بے شک وہ ہماری آیتوں کے ساتھ سرکشی کرتا ہے. سأرہقہ صعودا، ان قریب میں اسے پہاڑ پر چڑھاؤں گا. انہ فکر وقدر، بے شک اس نے غور کیا اور اندازہ لگایا. فقتل کیف قدر، پھر برباد ہو کیسا اس نے اندازہ لگایا. ثم قتل کیف قدر، پھر برباد ہو کیسا اس نے اندازہ کیا. ثم نظر، پھر اس نے دیکھا. ثم عبس، پھر اس نے تیور چڑھائے. وبصر، اور منہ بنایا. ثم ادبر واستکبر، پھر پیٹھ پھیری اور تکبر کیا. فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، پس کہا اس نے یہ اور کچھ نہیں ہے مگر جادو ہے جو نقل کیا جا رہا ہے. ان ھذا الا قول البشر، یہ اور کچھ نہیں مگر ایک انسان کا کلام ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ المدثر کا پہلا رکوع آیت نمبر 11 سے لے کر 25 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل آپ نے سنا گزشتہ سبق میں کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو
تو قیامت کا دن کافروں پر بڑا سخت ہوگا۔ آج کے سبق میں ایک مثال دی گئی ہے اس کافر کی کہ جس نے دنیا میں مال اور اولاد کے دھوکے کی وجہ سے اللہ کی آیات کا انکار کیا۔ اکثر مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ آیتیں ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ ولید بن مغیرہ مکے کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا اور بڑا سمجھدار سمجھا جاتا تھا۔ شعر و شاعری کے ساتھ ہی بڑا اس کا شغف تھا اور اپنے اس ماحول میں اسے سب سے زیادہ ذہین اور فطین سمجھا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال بھی بڑا دیا تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ مکے سے لے کر طائف تک اس کی زمینیں تھیں، بڑا اس کے پاس مال و دولت تھا۔ بیٹے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھیک کری نوجوان دیے تھے۔ اب وہ کتنے تھے، بعض میں 7 10 13 تک بھی آتے ہیں، برکہ بیٹے بھی اچھے خاصے اور صحت مند نوجوان، اور باقی لوگوں کی اولادیں کوئی تجارت کے لیے کہاں جا رہا ہے، کوئی کہاں جا رہا ہے۔ اس کا چونکہ مال دولت پیسہ بہت تھا تو بیٹے بھی اس کے پاس ہی رہتے تھے، بڑی اس کی مجلس لگتی تھی اور وہاں بیٹھتا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جو بندہ مالی طور پہ بھی ٹھیک ہو، اولاد بھی ہو، ایک مقام بھی ہو، وہ پھر ہر ایک اس کی بات سنتا بھی ہے۔ اس طرح اس کا ایک اثر و رسوخ تھا، اس کی بات سنی جاتی تھی۔ یہ آیا ولید حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، بھائی کیا تم پڑھتے ہو، کیا تمہارا دین ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قرآن سنایا، اور اس نے سنا تو دل پہ بڑا اثر ہوا اس نے جا کے قریش سے کہا، میں ابو بکر کے پاس سے آ رہا ہوں، جو کلام اس نے مجھے سنایا خدا کی قسم نہ تو وہ شعر ہے نہ وہ کوئی دیوانہ کی بات ہے، مجھے تو لگتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے۔ سبحان اللہ۔ جب اس نے یہ بات کی تو بڑی چیموں گوئیں شروع ہوئیں، اور جناب نے کہا کہ یہ بھی صابی ہو گیا ہے۔ اس وقت صابی کہتے تھے نا، آج کل تو وابی کہتے ہیں، اس کا صابی ہو گیا جی۔ اس نے کہا جی صابی شابی میں نہیں ہوا ہوں، میں نے جو کلام سنا ہے وہ آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ خیر ابو جہل جو تھا نا، یہ بڑا بے ایمان تھا، اور اس کی مطلب لوگوں کو ایمان سے روکنے میں بڑی اس کی پریکٹس تھی، خاص تجربہ تھا۔ اس نے کہا میں اس کو جا کے ایسی بات کروں گا نا کہ وہ اس طرف مائل نہیں ہوگا۔ یہ کہنے لگا، اس کے پاس گیا، اس نے کہا بھائی دیکھو پتہ چلا ہے کہ تم خرچے شرچے سے تنگ ہو گئے ہو، وہ بکر کے پاس جاتے ہو کہ تجھے کوئی پیسے شیسے دے، ہم سارے مل کے برادری والے چندہ کر رہے ہیں تیرے لیے، تجھے پیسہ دیں گے تاکہ تجھے وہاں نہ جانا پڑے۔ اس نے کہا او نہیں ایسی کون سی بات ہے؟ کہا اور کیا بات ہے، پھر تو ادھر ابو بکر کے پاس جاتے ہو تاکہ کوئی مال شال ملے تو مال ہم تمہیں دے دیں گے۔ یعنی غیرت دلائی اس کو، اور اس بھی غیرت میں آ کے پھر دوبارہ اسلام کی طرف یہ لگا۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ ایک تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، اور پھر وہاں سے کہ اس کو خود قریش نے بھیجا، تو بڑا سمجھدار بندہ ہے، تو ذرا جا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور وہاں جا کر سن کہ جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پیش کرتے ہیں وہ کیسا کلام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آیا، آپ نے اس کو سورہ حامیم سجدہ کی آیتیں سنائیں، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ رب کا کلام ہے، یہ کوئی مجنون کسی مجنون کی بات نہیں، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں۔ آپ پڑھتے گئے اور یہ بیٹھا سنتا گیا، اور جب آپ اس آیت پہ پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، اگر انہوں نے انکار کیا تو ان کو ڈراؤ جیسے قوم عاد اور قوم سمود پہ عذاب آیا، ایسا عذاب ان پہ آ جائے گا۔ اس کی دل کی دنیا بدل رہی تھی، اور اس نے آپ کے منہ پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، برادری کا واسطہ اور کعبہ کے رب کا واسطہ، بس چپ کر جاؤ، اس سے آگے نہ جاؤ۔ بڑا خوف زدہ ہو کر وہاں سے اٹھ کے آیا، اور آگے پھر وہی جناب قریش نے کہا کہ تم بھی، تیرے اوپر بھی اثر ہو گیا۔ پھر انہوں نے مشورہ کیا کہ دیکھو
جب اس کو غیرت دلائی نا ابو جہل نے اور یہ پھر پلٹا کھا گیا بدبخت اور ایمان سے پھر گیا، تو اس کو کہا اچھا اب دیکھو اب آگے حج کا موسم بھی آ رہا ہے، لوگ حج کے لیے آئیں گے، اب تو کہتا ہے کہ یہ شاعر نہیں ہے، یہ شاعرانہ کلام نہیں ہے، تو حاجیوں کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ کیسا کلام ہے؟ اس بدبخت نے پھر سوچا اور غور کیا اور کہنے لگا ہم یہ کہیں گے کہ یہ جادو ہے جو نقل کیا آ رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ان آیات میں گویا کہ اس کا بیان ہے اور اس کے واسطے سے پھر ہر مجرم کا بیان ہے جو بھی مال و دولت کے یا دنیا کے نشے میں آ کے اللہ کی آیات کا انکار کرے، ہر اس شخص کے لیے یہی پیغام ہے۔ اور بڑے انداز میں، سخت انداز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سننا ذرا، ذرنی ومن خلقت وحیدا، ذرنی مجھے چھوڑو، مجھے اور جس کو میں نے تنہا پیدا کیا اس کو بھی چھوڑو، یعنی یہ جانے اور میں جانوں۔ اللہ کہتے ہیں اس کو بھی چھوڑو اور مجھے بھی چھوڑو۔ اس کے علاوہ اور قرآن نے فرمایا ذرنی والمکذبین اولی النعمہ ومہلہم قلیلا، ذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، اللہ فرماتا ہے مجھے چھوڑو، جو اس آیتوں کو، اس آیات کو، میرے آیات کو جھٹلاتا ہے اس کو بھی چھوڑو۔ اچھا یہاں پہ ایک اور بات، وحیدہ، وحید کا بنا اکیلا، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو تھا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کو مال و دولت بھی اللہ نے بہت دی اور اس حساب سے یہ تنہا سمجھا جاتا تھا کہ لوگ اس کو وحید کہتے تھے کہ یعنی اس کا ثانی کوئی نہیں ہے، یہ تنہا ہے، وحید، وحید اکیلا، بھائی اس کی مثل کوئی نہیں، یہ تو بڑا، اس جیسا سمجھدار کوئی نہیں اور اس جیسا ذہین کوئی نہیں اور اس جیسا مالدار، اور اس کو وحید وحید کہتے تھے۔ اللہ نے کہا یہ جو وحید ہے نا اس کو میرے حوالے کرو، یعنی میں اس کا بندوبست کر لوں گا۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کا کلام بڑا عجیب ہے کہ جو کسی کی تعریف میں لفظ بولا جاتا تھا نا، وہی اللہ نے مذمت میں بیان کر دیا۔ مثال کے طور پہ ابو لہب، ابو لہب کیوں کہا تھا؟ شولے والا، یعنی خوبصورتی کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ابو لہب کہا تبت یدا ابی لہب، لیکن اللہ تعالیٰ نے لہب سے مراد جہنم کی آگ لی، سیصلی نارا ذات لہب۔ اللہ تعالیٰ اس کی خوبصورتی کو نہیں بیان کر رہے، اللہ تعالیٰ اس کے جہنمی ہونے کو بیان کر رہے ہیں اسی لفظ سے۔ اور یہاں جیسے انہوں نے کہا نا، وہ کہہ رہے یہ وحید ہے، یہ اکیلا ہے، اللہ نے کہا یہ اکیلا ہے تو اس اکیلے کو میں ایسا بندوبست کروں گا، یہ جب پیدا ہوا تھا تو اکیلا تھا، نہ اس کے پاس مال تھا، نہ اس کے پاس اولاد تھی، نہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو اکیلا ہی پیدا ہوا نا، اس کو میں نے اکیلا پیدا کیا۔ فرماتے ہیں ذرنی ومن خلقت وحیدا، مجھے چھوڑیے اور اس کو بھی جس کو میں نے تنہا پیدا کیا، وجعلت له مالا ممدودا، اور میں نے اس کے لیے مال دیا ممدودا، جو پھیلا ہوا ہے، اتنا مال اس کو دیا کہ پہلے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ طائف تک اس کی زمینیں پھیلی ہوئی تھی، اور اس کے پاس جہاں اونٹوں کے ریوڑ اور بکریوں کے ریوڑ اور اسی طرح گھوڑوں کے ریوڑ، بڑا مال تھا، اور جس کی وجہ سے یہ تکبر میں آ گیا۔ آگے فرماتے جی وَبَنِينَ شُهُودًا، اور میں نے اس کو بیٹے دیے شہودا، جو اس کے پاس حاضر رہتے تھے، بیٹے دیے جو اس کے پاس حاضر رہتے۔ معلوم ہے بیٹے بھی اللہ کی نعمت ہے، اور بیٹوں کا ماں باپ کے لیے حاضر رہنا یہ بڑی نعمت ہے۔ بیٹے ہوں باہر ممالک میں، بڑے امیر ہوں، بڑے پیسے کما رہے ہوں، اور ماں باپ اکیلے دھکے کھا رہے ہوں، تو وہ فائدہ تو نہ ہوا نا اولاد کا۔ وَبَنِينَ شُهُودًا، بیٹے حاضر جو اس کے پاس حاضر رہتے تھے۔ اچھا انہی کے بیٹوں میں سے نا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، یہ ولید ہے نا، ولید کے بیٹے تھے حضرت خالد جو اسلام کی تلوار بنے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہتے ہیں اس کے 3 بیٹے مسلمان ہوئے، ایک حضرت خالد، ایک ہشام اور ایک ولید بن ولید، یعنی بیٹے کا نام بھی ولید تھا اور اس کا اپنا نام بھی ولید تھا۔ لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اسلام کے بہت بڑے سپاہی گزرے ہیں، اور جن کو سیف اللہ، اللہ کی تلوار کا لقب ملا جن کو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس جب قریش آئے نا کئی بہانوں سے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑیں، اس وقت ایک بات اور بھی پیشکش کی تھی بڑی عجیب، کہ دیکھو ابو طالب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ آپ چھوڑ دیں، یہ ولید کے کتنے خوبصورت بیٹے ہیں، کتنے سمجھدار بھی ہیں، ان میں سے ایک بیٹا آپ لے لیں،
ان میں سے ایک بیٹا آپ لے لیں اور اس کو جناب آپ سمجھدار بھی ہوگا، اپنا نائب بھی مقرر کریں، سارا کچھ کریں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں۔ ابو طالب نے کہا بڑے سمجھدار ہو، میرے بیٹے کو لے کے قتل کرنا چاہتے ہو اور اپنا بیٹا مجھے دینا چاہتے ہو، میں اس کو پالوں؟ میں اتنا بیوقوف نہیں ہوں کہ تمہارے بیٹے کو پالوں اور اپنے بیٹے کو تمہارے حوالے کر دوں، ایسا نہیں ہوگا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ برکت اس کے یہ بیٹے اور اس کی وجہ سے یہ جناب دھوکہ کھا گیا کہ میرے پاس مال بھی ہے، میرے پاس اولاد بھی ہے، جیسا کہ سورۃ القاف میں ہے ما اظن ان تبید هذه ابدا، اللہ وہاں واقع بیان کرتے ہیں نا باغ والے کا، ایک آدمی کو اللہ نے باغ دیا اور اس نے سمجھا کہ شاید یہ ہمیشہ ہی میرے پاس رہے گا اور وہ دھوکہ کھا گیا، ایسے یہ بھی دھوکہ کھا گیا۔ اللہ فرماتے ہم نے اس کو بیٹے دیے شہودا جو حاضر ہونے والے تھے، ومہدت له تمہیدا، اور میں نے اس کو بڑی وسعتیں دی ہیں، بہت کچھ دیا ہے، صحت دی ہے، طاقت دی ہے، اولاد دی ہے، لوگ بات سنتے ہیں، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں نا دنیا میں، یہ اس کو دی ہیں۔ ثم یطمع ان ازیدا، پھر وہ یہ بھی امید رکھتا ہے کہ میں اس کو مزید دوں گا، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ اب آخرت میں بھی مجھے سب کچھ ملے گا، ایسا نہیں، کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، جس کو دنیا کی عیاشیاں ملی ضروری ہے کہ اس کو آخرت میں بھی ملے، نہ ایسا نہیں ہوگا۔ انہو کان لآیاتنا عنیدا، بے شک وہ ہماری آیتوں کے ساتھ سرکشی کرنے والا ہے، جو دنیا میں آیات الہیہ کے ساتھ سرکشی کرے اسے آخرت کی کوئی نعمت نہیں ملے گی۔ سأرہقہ صعودا، اسے چڑھاؤں گا میں صعودا، ایک اونچی چڑھائی پہ چڑھاؤں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جہنم کی ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے، جس کا نام ویل ہے، وہ کھائی ہے جس کے اندر اوپر سے جہنمی کو پھینکا جائے گا اور وہ جناب 40,000 سال تک اس کے گڑے تک پہنچے گا۔ اسی طرح جہنم میں ایک آگ کا پہاڑ ہے جس کو کہتے ہیں صعود، جس کے اوپر چڑھایا جائے گا، کھائی میں تو نیچے پھینکا جائے گا نا ویل میں، اور صعود ایک پہاڑ ہے آگ کا، اس کے اوپر جہنمی کو چڑھنا ہوگا اور 70,000 سال کی مسافت تک اوپر وہ آگ کے اوپر چڑھتا جائے گا، چڑھتا جائے گا، چڑھتا جائے گا، اور پھر جب وہاں پہنچے گا پھر وہاں سے نیچے ویل کی طرف پھینک دیا جائے گا۔ تو فرماتے ہیں سأرہقہ صعودا، یہ سمجھتا ہے میرے پاس اولاد ہے، میرے پاس مال ہے، میرے پاس سب کچھ ہے تو آخرت میں بھی سب کچھ ملے گا، نہ بابا، آخرت میں تو تجھے اس صعود، اس آگ کے پہاڑ پہ چڑھنا پڑے گا، اس آگ کی چڑھائی پہ چڑھنا پڑے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ آگے وہ واقعہ ہے کہ جب اس سے کہا گیا کہ یہ قرآن پاک کو ہم کیا کہیں، جادو والا کلام کہیں یا شاعرانہ کلام کہیں، اس نے جو انداز بنا کے کہا اس کا ذکر ہے جی، انہو فکر، اس نے غور و فکر کیا کہ قرآن کو کیا کہنا چاہیے، سوچا، وقدر، اور ایک اندازہ لگایا، فقتل کیف قدر، پس وہ قتل ہو برباد ہو کیسا اس نے برا اندازہ لگایا، ثم قتل کیف قدر، پھر برباد ہو کیسا اس نے اندازہ لگایا، ثم نظر، پھر اس نے دیکھا، ثم عبس، پھر تیور چڑھائے، جیسے بندہ بہت غور کر رہا ہوتا ہے نا، منہ بنا رہا ہوتا ہے، تیور چڑھائے، ثم عبس و بصر، پھر اس نے منہ بنایا، اور ثم ادبر واستکبر، پھر اس نے پیٹھ دی اور تکبر کر لیا، دل میں سمجھ چکا تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن بس سرداری اور یہ دنیا داری اور ان باتوں میں آ کر پھر پیٹھ دی اور تکبر کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ فقال، اور آخر میں اس نے خلاصہ یہ نکالا اتنے منہ بنانے کے بعد کہ ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ اور کچھ نہیں ہے مگر جادو ہے جو نقل کیا ہوا آ رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب یہ بات انہوں نے سوچی کہ ہم شاعر کہیں گے تو لوگ کہیں گے یہ شاعرانہ کلام تو ہے نہیں، ہم کہیں گے یہ پاگلوں کا کلام ہے، دیوانوں کا کلام ہے، تو اس کے اندر تو حکمت کی باتیں ہیں، اب نہ تو شاعر کہہ سکتے اور کچھ نہیں تو چلو جادو ہی کہہ دیں، بھائی جادو ہے، اثر ہو جاتا ہے، بس اس کے علاوہ اور کوئی جواب ان کے پاس نہ بن پڑا۔ ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ جادو ہے جو نقل کیا جا رہا ہے، ان ھذا الا قول البشر، یہ تو بشر کا کلام ہے، انسان کا کلام ہے، نعوذ باللہ، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو یہ بدبخت نے
قرآن کریم کو سمجھنے کے بعد اس کے بارے میں یہ تبصرہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا سارا نقشہ بیان کر دیا کہ مال اولاد کے نشے میں آیا، دنیا داری کے نشے میں آیا، اور سمجھنے کے باوجود جب بدبختی غالب ہوئی تو میرے آیات کا انکار کر دیا۔ اللہ ایسی ذلت اور ایسی رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑیے مجھے اور جس کو میں نے تنہا پیدا کیا، وجعلت له مالا ممدودا، اور میں نے اس کے لیے مال پھیلا دیا، وبنین شہودا، اور میں نے اس کے لیے بیٹے حاضر باش بنائے، ومہدت له تمہیدا، اور میں نے اس کی بڑی وسعتیں عطا کی، ثم یطمع ان ازیدا، پھر وہ یہ بھی امید رکھتا ہے کہ میں اس کو زیادہ دوں گا۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، انہو کان لآیاتنا عنیدا، بے شک وہ ہماری آیتوں کے ساتھ سرکشی کرتا ہے، سأرہقہ صعودا، میں ان قریب اس کو ایک چڑھائی پہ چڑھاؤں گا، انہو فکر وقدر، بے شک اس نے غور و فکر کیا اور اندازہ کیا، فقتل کیف قدر، پس وہ برباد ہو کیسا اس نے اندازہ کیا، ثم قتل کیف قدر، پھر برباد ہو کیسا اس نے اندازہ کیا، ثم نظر، پھر اس نے دیکھا، ثم عبس، پھر اس نے تیور چڑھائے، وبصر، اور منہ بنایا، ثم ادبر واستکبر، پھر اس نے پیٹھ دی اور تکبر کیا، فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، پس کہہ دیا کہ یہ اور کچھ نہیں ہے مگر جادو جو نقل کیا جا رہا ہے، ان ھذا الا قول البشر، یہ اور کچھ نہیں ہے مگر ایک انسان کا کلام ہے۔